حدیث پاک میں قیامت کی جو مشہور نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سے چند نشانیاں جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نشانی تو یہ ہے کہ آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا، دوسری یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا دھواں جس کو دخان کہتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا قیامت کے قریب، وہ بھی قیامت کی بالکل آخری نشانیوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال، اور یہ ساری چیزیں قیامت کے نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اس آیت میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی اس نشانی کا ذکر فرمایا ہے جو جانور کی شکل میں ہوگی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے بالکل قریب ایک جانور جو ہے نکلے گا مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پہاڑ سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، تو لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، کیونکہ یہ ایسا جانور ہوگا کہ جو دوسرے جانوروں سے بڑا عجیب اور ممتاز لگے گا لوگوں کو۔ ایک تو یہ پہاڑ سے نکلے گا اپنے سر پر مٹی جھاڑتا ہوا، اور دوسرا جس طرح عام جانور توالد اور تناسل کے سلسلے سے ہو کر اس روئے زمین پہ آتے ہیں، تو یہ جانور ان کی طرح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، تو ایک جماعت رہ جائے گی، تو یہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا یہ جانور، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یعنی یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا اور کافروں کے چہروں پر ان کے کفر کا نشان لگائے گا۔ اور مسلم بن حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سے سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا، یعنی یہی زمین کا جانور جو زمین سے نکلے گا، کوہ صفا سے نکلے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ تو شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ جانور نکلے گا تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی بھی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ یہ بہت ساری احادیث میں یہ مضمون آ چکا ہے، یعنی اس وقت جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ جانور جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، دوسرے جانوروں سے ہٹ کر لوگوں سے کلام کرے گا، تو اس کلام کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ وہ لوگوں کو یہی آیت پڑھ کر سنائے گا، آیت کا یہی حصہ پڑھ کر سنائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، یعنی جب انہیں کہا گیا کہ آیاتوں پر یقین لے آؤ، آیات کو مان لو، ان پر غیبی ایمان لے آؤ، ایمان بالغیب اختیار کرو، تو لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اب میں نشانی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص نشانی بن کر لوگوں کے پاس آ چکا ہوں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو یقین تو ہو گیا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن اب والا یقین معتبر نہیں ہے۔ اب والا جو یقین ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ دراصل لوگوں کو پہلے یقین رکھنا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر۔ تو یہ مطلب ہے دابۃ الارض کا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے، دونوں جہانوں میں سرخروئی نصیب فرمائے۔ بڑے عجیب عجیب حالات امت پر آنے والے ہیں، مسلمانوں پر آنے والے ہیں، فتنے اور فسادات
اور آزمائش کا دور جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتحانات اور آزمائش میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔